لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بولنے میں، کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ الفاظ کو بڑھانا یا گرا دینا یا مبالغہ آرائی کرنا، ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچتے ہیں. لیکن آج جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ الفاظ کو بڑھا دیا گیا ہو، بلکہ جتنا میں بولوں اتنا کم ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں. ایک نیا چہرہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے لیے ضرور نیا ہوگا، لیکن ہمارے لیے، ہماری آنکھوں کے لیے، خود جو بھی تھوڑا بہت میرے پاس علم ہے اس کے لیے یہ چہرہ بہت پرانا، بہت پائیدار، بہت اثردار، بہت طاقتور ہے. یہ جناب مولانا جمال صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں. یہ آپ کے جو استاذ ہیں احمد شہزاد، ان کے استاذ ہیں، اور انہوں نے مجھے، میری کلاس میں جتنے لوگ تھے انہیں، بلکہ پورے مدرسے میں بڑی محنت سے ہم لوگوں کو پڑھایا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور آج مولانا کے سامنے کہنے کا موقع مل رہا ہے مجھے، کہ میں نے تقریباً شروع سے لے کر، مکتب سے لے کر اوپر عالمیت کی تعلیم، اور پھر اس کے بعد الگ الگ لینگویجز، پھر کمپیوٹر اور یہ اور وہ جو دوسری چیزیں میں نے پڑھی، اور لوگوں سے کلاسز میں، پھر انڈیویجولی ادھر ادھر سے فائدہ اٹھایا. ان تمام لوگوں کی جو لسٹ بنتی ہے، تعداد ہوتی ہے، وہ تقریباً 100 سے 150 تک جاتی ہے. لیکن ان تمام اساتذہ میں اگر میں 3 ایسے لوگوں کو کی لسٹ بنانا چاہوں، نام لکھنا چاہوں، جو میرے بیسٹ ٹیچر رہے ہیں، جن کے پڑھانے کا انداز بہت یونیک رہا، جن کے علم کا، جن کے اخلاق کا، جن کی شخصیت کا میری ذات پر بہت زیادہ اثر پڑا، میری زبان پر، میرے قلم پر، ان میں سے جناب مولانا جمال صاحب دامت برکاتہم ہیں. ان 3 لوگوں میں سے جن کا سب سے زیادہ مجھ پر اثر پڑا، اور جن کے پڑھانے کے انداز سے میں نے بہت کچھ سیکھا پڑھنے کے زمانے میں، اور آج جو آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت آپ کو بات تھوڑی بہت میری سمجھ میں آتی ہے، اور یا کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے، تو بس انہی 3 حضرات کی دین ہے. اس میں ایک جناب مولانا جمال صاحب ہیں، ایک جناب مولانا نجیب الرحمان صاحب ہیں، اور ایک اور استاذ ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ جناب مولانا مسعود عالم صاحب ندوی دامت برکاتہم ہیں. ان حضرات کی صلاحیت تو بہت سے لوگوں کے پاس میں نے دیکھی، لیکن صلاحیت کو دوسروں کے اندر پیدا کر دینا، ایک بڑا نام ہمارے اساتذہ جانتے ہیں علامہ شبلی رحمہ اللہ کا. علامہ شبلی رحمہ اللہ کے مقابلے میں اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو ان سے اچھا لکھتے تھے، ان سے گہرا علم تھا، لیکن علامہ شبلی رحمہ اللہ کی خاص بات یہ تھی کہ جو بھی ان سے ٹچ ہو جاتا تھا، چاہے وہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ہوں، ابوالکلام ہوں، اور ماجد دریابادی ہوں، جو بھی ان سے ٹچ ہو جاتا تھا وہ ان کے اندر بھی بلندی پیدا کر دیتے تھے، ان کے اندر بھی علم کی گہرائی پیدا کر دیتے تھے، ان کے سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت میں بھی ایک الگ اس کی جہت دے دیتے تھے. تو یہ خاص بات ان تینوں حضرات میں نے دیکھی ہے، ان تینوں حضرات میں نے پایا ہے. تو ان کا بڑا احسان، بڑا فضل، بڑا کرم ہے. مولانا میری خوش قسمتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، گاہے بگاہے مجلسوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ عربی کے کلاسز کے شروع کے جو درجات ہیں، عربی اول ہے، عربی دوم ہے، اس میں مجھے مولانا سے عربی کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا. اور مولانا صاحب نے اتنی محنت سے پڑھایا، یہ میرے بچوں کے لیے بھی ہے، میرے اساتذہ کے لیے بھی ہے، کہ مولانا صاحب نے اتنی محنت سے، اتنے خلوص سے پڑھایا کہ عام طور پہ جو کلاس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ہر جگہ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، بہت ہو گیا 7 گھنٹے، 7 گھنٹے نہیں ہوتی مدرسوں میں بھی، لیکن مولانا کا یہ حال تھا کہ 24 گھنٹے آپ کہہ سکتے ہیں اگر میں کہوں تو، مطلب سو رہے ہوں تو الگ بات ہے، یا ہم سو رہے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن مولانا جب جاگ رہے ہوں، آپ 11 بجے ان کے پاس جا کے فائدہ اٹھا سکتے تھے، اپنی کاپیاں چیک کروا سکتے تھے، کلاس میں جو چیزیں ہیں اس کو تو پڑھا ہی رہے ہیں، کلاس سے اوپر لیول کر کے پڑھاتے تھے. خود مولانا کو یاد ہوگا، میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، میرے اندر کوئی ویسی بات نہیں تھی، میں پڑھنے میں بہت غبی، بہت کمزور، لیکن ان حضرات سے ملنے کی وجہ سے ان لوگوں نے حوصلہ دیا اور محنت میرے اوپر کی. تو پھر کیا ہوا، عربی کے درجے دوم میں رہتے ہوئے کلاس کے الگ سے مولانا نے اتنی محنت کی میرے اوپر، اتنی محنت کی، اتنا زیادہ انشاء نحو اور صرف پڑھایا، اتنا زیادہ پلا دیا کہ عربی کے درجے
چہارم یعنی 4th کلاس کے ساتھ میری انشاء کی کاپی چیک کرتے تھے اور اس میں مولانا مسرور ہوتے تھے. تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، ان اساتذہ کا کمال تھا، کیونکہ میرا اگر کمال رہتا تو میں نرسری سے بہت تیز رہتا، میں الف با سے بہت تیز رہتا. جبکہ کیا تھا کہ الف با نرسری. اچھا ایک اور بات اساتذہ کے لیے بتا دیں کہ جب تک میں ان حضرات کے پاس نہیں آیا، جناب مولانا جمال صاحب کے پاس، جناب مولانا نجیب صاحب کے پاس، کوئی استاذ مکتب سے لے کے اوپر تک میرے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ پڑھ لے جائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آتا، قرآن یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کسی چیز میں یہ اچھے ہیں نہیں، بہت شائی ہیں، بہت زیادہ شرمیلے ہیں. لیکن ان حضرات نے ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں کسی بچے کا حوصلہ توڑنا نہیں، اسے موٹیویٹ کرنا ہے، اسے حوصلہ دینا ہے، اس کی خوبیوں کو تلاش کرنا ہے، اس کی پیٹھ کو تھپتھپانا ہے تاکہ بچے آگے بڑھ سکیں. تو اس طرح کی کوالٹیز کے ساتھ اساتذہ نے ہم لوگوں کو پڑھایا اور بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ. اور خاص بات یہ ہے کہ مولانا انسان بھی بڑے اچھے ہیں، ان کا اخلاق بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے. آپ ان کو نقصان بھی پہنچا دیں گے تو ان کی طرف سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. یہ نالائق، یہ بدتمیز ہے نا، شوخی میں کبھی حق رکھ کر، کبھی بہت چیزوں میں، کبھی زبان درازی کر دیتا تھا، کبھی کچھ اور کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود مولانا نے نظر انداز کیا ہمیشہ، یا سمجھایا بات میں خاموش ہو گئے تمام چیزوں کے باوجود، اتھارٹی رکھنے کے باوجود. اور علم میں جو تسلسل تھا اس کو روکا نہیں، اس کو نہیں روکا. یہ آج کے اساتذہ کے لیے سیکھنے کی بات ہے. آج بچے اساتذہ کے بارے میں چاہے درستی بات کیوں نہ ہو وہ کہہ دیتے ہیں تو چیبہ جبی ہو جاتے ہیں اساتذہ، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے غیر درست باتیں کہیں ہے نا، غیر اخلاقی باتیں ہو گئیں، لیکن مولانا نے کیا کہا، علم کا تسلسل جاری رکھا، اسی محنت کے ساتھ پڑھاتے رہے. تو دھیرے دھیرے بہت سی چیزیں جو خرابیاں تھیں کم ہوئی ہیں، ابھی بھی بہت سی خرابیاں ہیں جو ان حضرات کی دعاؤں سے، ان کی رہنمائی سے انشاءاللہ کم ہوتی رہے گی. اور امید رکھتے ہیں قبر میں پہنچنے تک بہت سی خرابیاں ختم ہو جائیں. تو ایسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہے. مولانا کی جو پرسنالٹی ہے اسے دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب مولانا گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولانا کا علم کتنا گہرا ہے. اور بات مطلب ورسٹائل صلاحیت ہے مولانا کی. ایک استاذ ہوتا ہے عربی میں ماہر ہے، ایک استاذ ہوتا ہے قرآن بہت اچھا پڑھ رہا ہے، ایک استاذ ہوتا ہے آواز بہت اچھی ہے، ایک استاذ ہوتا ہے تقریر بہت اچھی کر رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ہاں بلکہ خدا کا فضل یہ اور احسان ہے کہ قرآن فجر کی نماز میں جب ایسا پڑھتے تھے تو لٹرلی جو میرے جو جذبات ہیں مولانا نجیب صاحب کے اور بھی لوگوں کے، ایسا لگتا تھا کہ سینہ نکال کر رکھ دیں گے. اذان دیتے ایسی سریلی آواز کہ بستر پہ من بھی کر رہا ہو سونے کا تو اٹھ کے پہنچ جائیں مسجد. مولانا نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، غزل بہت اچھی پڑھتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ ان سے سنیں گے ان کی گفتگو سے پہلے. اور صرف پڑھتے نہیں بلکہ غزل لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، اور گھسی پٹی نہیں بلکہ معیاری نعت لکھتے ہیں. مولانا کے بہت سے اشعار پڑھ کر ایسا محسوس ہوا، میں فرق نہیں کر پایا، مجھے لگا یہ تو علامہ اقبال کے اشعار ہوں گے. تو پتہ چلا کہ نہیں ان کے، مطلب اس طرح اس لیول کو میچ کرتے ہیں. بعض دفعہ اس طرح خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں. قلم اگر لکھ دیں، اردو لکھ دیں، ہندی لکھ دیں، انگریزی لکھ دیں، عربی لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ کی روشنی بڑھ جائے گی. اس طرح کی خوبصورت تحریر ہے. صرف کاپی پر نہیں، صرف بورڈ پر نہیں بلکہ دیواروں پر بھی لکھ دیں، نقاشی کر دیں تو پھر وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی وہ سٹائل شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. اور میں کہہ سکتا ہوں اور مولانا نجیب صاحب بھی ایگری کریں گے مجھ سے کہ اس علاقے میں جتنی خوبیاں طرح طرح کی ان کے اندر ہیں اور خاص طور سے اخلاقی اعتبار سے جتنے یہ بلند ہے، بہت آپ ڈھونڈ کر لانے میں مشکل ہو جائے گی آپ. اور میں نے کہا کہ میں کوئی بات بھی بڑھا چڑھا کر کہنے کی عادت بھی نہیں ہے اور آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں. جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا کم ہے. یہ باتیں اس لیے کہی جا رہی ہیں کہ آپ مولانا سے باتیں سنیں، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے اساتذہ سے بھی گزارش ہے، ہمارے طلبہ سے بھی گزارش ہے. مولانا یہاں پڑھاتے رہے، پھر یہاں سے تقریباً 10 سال یا اس سے زیادہ سے ممبئی میں ہیں. وہاں ایک بہت بڑے اسکول میں تقریباً جہاں 2300 بچے پڑھتے ہیں. کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 2300 بچے پڑھتے ہیں. بہت سارے اساتذہ وہاں پر ہیں. وہاں پہ مولانا نے اپنے علم کی وجہ سے، اپنے فن کی وجہ سے، اپنے کمال کی وجہ سے اور اپنے خلوص کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، طلباء پر توجہ دینے کی وجہ سے
ایک اپنی الگ پہچان بنائی ہے، جہاں 2300 بچے ہیں وہاں پر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے وہاں پر، وہاں کے تعلیمی نظام میں، تربیتی نظام میں بہت زیادہ ان کا حصہ ہے، اور ان سے وہ اسکول بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو آج ہمیں موقع ملا ہے اور ہم مولانا سے گزارش کریں گے کہ جب بھی آپ تشریف لائیں تو ضرور ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے طلبہ آپ سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے اساتذہ آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ انہی چند باتوں پر میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ ان پرانی یادوں کو تازہ کر دیں جو کبھی انجمن میں کھڑے ہو کر نعت کی شکل میں، کبھی غزل کی شکل میں، کبھی اور دوسری چیزوں کی شکل میں آپ گنگنا۔ جی مولانا صاحب، ہاں مولانا صاحب قرآن کی تلاوت بھی کریں، آپ دیکھیں واقعی یہ تو بہت اچھا، میرے دل کی بات آپ، ہاں سنا نا آپ نے، ہاں دعا فرمائیں کہ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے برکات سے، ان کے علم سے، ان کی تربیت سے ہم لوگوں کو مستفید فرماتا رہے۔ اب میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو ایک روایت ہے کہ تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، تو مولانا سے چاہتا ہوں کہ آج آپ قاری بھی ہیں اور کیا نام ہے کہ نعت خواں بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، پوری بزم آپ کی ہے اور ہم لوگ تمام سامع ہیں، آپ ہمیں